بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی خود اذان دی یا نہیں دی؟ صحابہ کرام کو نبی پاک نے کلمات اذان سکھائے، تعلیم فرمائے، حکم دیا اذان کا، تو کیا حضور نے بھی خود کبھی اذان دی ہے؟ اس پہ کوئی دلیل ہے تو ثابت کیجیے۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ رسول اللہ نے بذات خود اور بنفس نفیس بھی اذان دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان خود دی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، علامہ علاء الدین حسکفی لکھتے ہیں کہ ضیاء میں ہے رسول اللہ نے انہ علیہ السلام اذن فی سفری بنفسہ وقام وصلی الظہر قد حققناہ فی الخزائن۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بذات خود اذان دی اور اقامت بھی فرمائی اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس مسئلے کو الخزائن میں تحقیق سے بیان کیا گیا۔ اس کی شرح میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی شریف میں اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث نقل فرمائی، فأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی راحلتہ واقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی اور اقامت پڑھی۔ سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان پڑھی اور اقامت بھی آپ نے پڑھی، لیکن ملا علی قاری نے فرمایا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کا اختصار کیا ہے، کیونکہ مسند امام احمد بن حنبل میں اس سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے اذان اور اقامت کہی، کہ نبی پاک نے اذانہ کو جو لفظ بولا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا اور حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ بس معلوم ہوا کہ امام ترمذی کی روایت میں اختصار ہے، اور امام ترمذی کی روایت میں اذانہ یعنی آپ نے اذان دی کے معنی یہ ہے کہ آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے فلاں عالم کو اتنی رقم دی، حالانکہ خلیفہ براہ راست پیسے نہیں دیتا، بلکہ اس کے حکم پر دوسرا شخص یعنی اس کا کوئی عامل دیتا ہے۔ علامہ شامی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم نے خود اذان نہیں دی، بلکہ اذانہ کے معنی ہے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے علامہ شامی کی اس توجیہ سے اختلاف کیا اور فرمایا، اس پر میں نے رد المختار پر اپنے حاشیہ جد الممتاز میں لکھا ہے، ان قریب اسی فتاوی شامی میں صفات نماز کے تحت تشہد کے ذکر میں تحفہ امام ابن حجر مکی سے آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر میں اذان دی تھی۔ دوران اذان اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کلمات تشہد یوں کہے، اشہد انی رسول اللہ۔ اور ابن حجر نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا، اور یہ نص مفسر ہے جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس میں امام نووی کے قول کو تقویت ملتی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود علامہ شامی سے ثابت کیا کہ رسول اللہ نے سفر میں اذان دی ہے۔ اس مقام پر علامہ شامی دراصل علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف پر بحث کر رہے ہیں کہ نماز میں حالت تشہد میں رسول اللہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی جگہ اشہد انی رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اس پر علامہ شامی نے لکھا ہے کہ رافعی نے شافعیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس موضوع پر احادیث کی تخریج کرتے ہوئے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ نماز میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ہی تواتر سے ثابت ہے۔ آگے چل کر علامہ شامی لکھتے ہیں، تحفہ میں ہے کہ اگر اس سے تشہد نماز نہیں بلکہ تشہد اذان مراد ہے تو یہ صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد انی رسول اللہ کے کلمات فرمائے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر رافعی مفتی دیار مصریہ سراج کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ میں سفر میں تھا، جب ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے خود ظہر کی اذان اور اقامت کہی، اور علامہ سیوطی نے فرمایا مجھے اس موضوع پر ایک اور حدیث سے مرسل مل گئی
جس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں بیان کیا، رسول اللہ نے ایک اور بار اذان دی اور فرمایا حی علی الفلاح۔ علامہ رافعی فرماتے ہیں ان حدیثوں میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے سامنے مفتی غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم شریف موجود ہے، شرح صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 1072 ہے۔ اس پر بھی آپ نے اس پہ لمبی بحث کرتے ہوئے یہی حدیثیں حضرت عقبہ بن عامر والی روایت کو ذکر کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر کی جو روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا تو آپ نے دوران سفر خود اذان بھی دی اور اقامت پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور علامہ سیوطی نے فرمایا مجھے اس موضوع پر ایک اور حدیث مرسل ملی ہے کہ نبی کریم، جسے حضرت سعید بن منصور نے بھی اپنی سنن میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بار بھی دوران سفر اذان دی اور آپ نے حی علی الفلاح کے الفاظ بولے۔ تو علامہ رافعی فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں کوئی طویل کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے یہ لکھا، بہت سارے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان پڑھی۔ اور علامہ نیشاپوری نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ اگر آپ اذان دیتے تو جہاں تک آواز جاتی ان سب لوگوں پر مسجد میں آنا فرض ہو جاتا اور اس سے لوگ مشقت میں پڑ جاتے۔ علامہ شامی نے علامہ زرقانی کے حوالے سے لکھا کہ رسول اللہ نے ایک بار سفر میں اذان دی مگر انہوں نے اشہد انی رسول اللہ نقل کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ہر عمل کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو ضروری ہوا کہ اذان کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ ہو۔ کوئی عبادت اس وقت تک مرتبہ کمال کو نہیں پا سکتی جب تک کہ اس عبادت کے عابد خود رسول اللہ نہ ہوں۔ اس لیے اذان کو کمال اور عروج تبھی حاصل ہوگا جب اذان اعمال رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو اور آپ کی نسبت اسے حاصل ہو۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی، اقامت بھی پڑھی۔ ہمیں بہت سارے محدثین کی اس بحث سے یہ پتہ چلا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے علامہ شامی کی اس عبارت کو نقل کرتے ہوئے اسے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے سفر میں اور اقامت بھی کہی ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد انی رسول اللہ کے الفاظ بولے اور ایک مرتبہ اور اذان پڑھ کے آپ نے حی علی الفلاح کے الفاظ بھی بولے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔